مراد تو یہ ہے کہ تم اس رب کریم کے نہیں مانتے جس نے تمہیں اتنا سا بنایا تھا اور پھر اتنا بنایا طاقتور بنا کے پھر بوڑھا کر دیا، کمزور سے کمزور ہوتے گئے، پس سے پس کمزور سے کمزور ہوتے گئے۔ تو جس نے طاقت دی، شروع میں نہیں تھی طاقت، دی، پھر پوری طاقت، فل شباب، اب تم سے پھر طاقت واپس لے گی۔ اب بھی تم اس کو خالق نہیں مانتے، اب بھی تم اس کو مالک نہیں مانتے۔ وہ ایک شخص ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ اچھا، یہ وقت بڑا عجیب ہے کہ اگر بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہو تو جب یہ آخری وقت آتا ہے عمر کا تو بہت سے تجربات، مشاہدات، خیالات، تخیلات، تصورات بھی آتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ تو جب وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سویا ہوا ہوتا ہے، ساتھ پانی کا گھڑا، یہ دیسی زبان میں پڑا ہے، طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ آگے کر کے یا اٹھ کے وہ پانی پی سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بتا الرحمن الرحیم کون ہے؟ اب بتا سب کچھ موجود ہے، تجھ میں اتنی سکت نہیں کہ وہ چیز تو اٹھا کے پی سکے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھا کرو، ہماری کمزوری یہ ہے ہم اپنے بزرگوں کو بھی اب بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ کراچی والے، انہوں نے 8 جلدوں میں لکھی معارف القرآن۔ انہوں نے بھی یہی نام رکھا، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، بڑے شورائے آفاق عالم گزرے، انہوں نے 9 جلدوں میں لکھی، اس کا نام بھی معارف القرآن ہے۔ فرق یہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے تفسیر لکھی ہے یہ عمومی ہے، عام لوگوں کے لیے، وہ جو ہے وہ علماء کے لیے۔ تو کہا گیا کہ پہلے ہم نے ہی پیدا کیا، پھر تم کمزور تھے، ہم نے طاقت دی، پھر تم طاقت میں ذرا آگے بڑھ گئے، مغرور ہو گئے۔ تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روزے دستاس درائی بسر، تکبر رضا زیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ شوخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین، یہ اللہ جو ہے نا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ قلعہ ہے، گاڑ دیا آپ نے، جب گاڑ دیا تو یہ بات الگ ہو گئی، یہ الگ ہو، حد فاصل کہہ لیجیے، لا الہ الگ ہو گیا، آگے الا اللہ الگ ہو گیا۔ دیکھو لا الہ میں غیر اللہ کی نفی ہو گئی، الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اثبات ہو گیا۔ کچھ نہیں 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 الا اللہ۔ یہ جو واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگ دیندار لوگ، 1 نمبر، وہ اسی کا ورد کراتے ہیں، وہ آخر میں کہتے ہیں محمد رسول۔ یہ کلمہ طیب ہے، کلمہ اسلام ہے، اور آپ کے پاکستان کی قومی اسمبلی کا جو مین گیٹ ہے اس پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہی کلمہ ہے تو لوگوں نے اور کلمے کیوں بنا رکھے ہیں؟ یعنی پاکستان کی اسمبلی کے تمام ممبران بے وقوف ہیں، انہیں چاہیے تھا پہلے تم سے کلمہ سیکھتے پھر لکھواتے۔
بس شروع سے لکھا آ رہا ہے نا، جب سے اسلام آباد میں یہ پارلیمنٹ کا حساب ہوا ہے، یہ صدر ایوب کے دور میں، پہلے تو کراچی تھا نا ہمارا دارالحکومت، تو اس لیے کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بڑھاتا ہے جو گھٹاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے تو اجر ہی اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. اوپر سے تم کہہ رہے ہو، دل سے ایمان لے آؤ کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. فما یکذبک بعد بالدین. اے آدم زاد، بڑا اچھا ترجمہ ہے. اب اس کا سادہ سے لفظوں یعنی عام ٹھیٹ پنجابی میں اس کا معنی ہوا بندے دیا پترا. اردو میں چونکہ بہت مہذب زبان ہے، پرانی زبان ہے، آدم زاد، آدم کے بیٹے. کیا کہا؟ پھر ان ساری باتوں کے باوجود پھر تو جزا کو جھٹلاتا، یعنی روز محشر کو جھٹلاتا. سورۃ الماعون میں بھی یہی ہے، باقی قرآن میں جگہ بجگہ یہی ہے کہ پھر سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، پھر تم اللہ کو کیوں جھٹلاتے ہو کہ پتہ نہیں وہ حساب لے گا یا نہیں لے گا. جنہیں ویسے لوگ لگائی ایسے ویسے پچھو دگا چاہیے، یہ مذاق ہے یا روز محشر ہے؟ اس نے تو پہلی ہی صورت میں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کہا ہے مالک یوم الدین. خبردار قیامت کے دن کا اللہ کی ذات کے سوا کوئی مالک نہیں. کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا تمہیں اب بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ انصاف کرے گا؟ لیکن اگر اللہ انصاف کرے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں سے مراد صحیح العقیدہ نیک لوگ. بزرگوں سے مراد 2 نمبر نہیں، 1 نمبر. وہ فرماتے ہیں اور ہر جگہ پہ یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے. بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اگر تو عدل کرے گا تو ہم تو کانپ کانپ کے ہی مر جائیں گے، تھر تھرا جائیں گے، اور اگر تو رحمت کرے گا تو تیری رحمت کے صدقے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اب اس میں جی ایک تو سورہ 3، آج کل ہم پر بھی ولایت کا بڑا دورہ پڑا ہوا ہے، تو اب تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ تو بھی، میں نے تجھے اجازت دے دی، تو بھی پیر ہے، اور بڑے بڑے پیروں سے زیادہ اس کو نسخے بھی بتا دیے. آپ کو تو تھوڑے بتاتا ہوں نا، لیکن ایک ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جس حد تک کوئی چیز صحیح ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جس سے آگے غلط ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ امیر ہیں، بالکل امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، سارے صحابہ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سب ٹھیک ہے نا، اس حد تک تو درست ہے. اور اگر کوئی حضرت علی کو خدا بنا لے، اللہ بنا لے، پھر غلط ہے. تو ہمارا موقف یہی ہے، آپ اہل سنت والجماعت دیوبند کے عقائد اور نظریات کو سمجھیں، لیکن سمجھیں ان سے جن کو پتہ ہو، جس نے کچھ پڑھا ہو، جس نے کچھ علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیض حاصل کیا ہو، کہ جس حد تک درست ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس حد تک درست ہے، جہاں آگے غلط ہے وہ غلط، مکس نہیں کرتے غلط اور صحیح. لیکن کچھ لوگ ہیں جو پیار میں بڑھتے ہیں تو بڑھتے جاتے، اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ نبیوں کو بھی خدا بنا لیتے ہیں.
اور اللہ کی توحید کی اس طریقے سے قائل ہوتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک کو نیچے لے آتے ہیں نبیوں تک، عام لوگوں تک۔ یہ سارا غلط ہے بھی۔ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو سورہ 3 لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے، جب تک آپ سفر سے واپس نہیں آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے امن و سلامتی میں رہیں۔ بہت اچھی چیز ہے۔ اور ایک شیشے کی پلیٹ لے لیجیے، جس کو آپ شیشے کی کہہ لیجیے، یا وہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں جس میں سے کچھ عکس نظر آتا ہے، اس میں آپ یہ سورہ 3 لکھیں۔ سورہ 3 لکھ کر تو پھر یہ بارش جب آئے اس کا پانی اس میں جمع کر لیں، پھر اس کو کسی بوتل میں ڈال لیں، اور کھیتی باڑی جہاں ہو وہاں یہ پانی ڈال دیں تو آپ کی کھیتی باڑی کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔